السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں پنجاب یونیورسٹی سروس کمیشن کا سوال نامہ جو کہ پنجاب کی جامعات کے سلیبس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ دا اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور جناب ڈاکٹر عبدالغفار صاحب نے تیار کیا ہے، جو کہ بہت اہم اور مفید سوالات پر مشتمل ہے۔ آج اس پرچے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، ترجمان القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ جواب ہے 6۔ قرآن مجید میں حشرات الارض اور جانوروں کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ ٹوٹل 5 صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ فیل، سورہ عنکبوت، سورہ نمل، سورہ نحل، جن میں سے 3 حشرات الارض جبکہ 2 جانور مزید سورہ بقرہ اور فیل گائے اور ہاتھی کے نام پر ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ محمد کتنی بار وارد ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لفظ محمد 4 بار وارد ہوا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ احمد کتنی بار آیا ہے؟ قرآن مجید میں لفظ احمد صرف 1 بار استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر ہے؟ قرآن مجید میں 4 مساجد کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب 136 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار آیا ہے۔ واقعہ افک کس صورت میں وارد ہوا ہے؟ واقعہ افک سورۃ النور میں وارد ہوا ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر کتنی صورتوں میں ہے؟ یاجوج ماجوج کا ذکر 2 صورتوں میں موجود ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہما کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ احزاب میں۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق کشتی نوح کس مقام پر ٹھہری؟ کوہ جودی کے مقام پر آ کر ٹھہری۔ حد زنا اور حد قذف کس صورت میں وارد ہوئی ہیں؟ سورۃ النور میں وارد ہوئی ہیں۔ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم الی آخرہ کس صورت میں آئی ہے؟ سورہ احزاب۔ آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کس صورت میں وارد ہوئی ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب۔ آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کس صورت میں ہے؟ سورہ حجر۔ قرآن مجید میں حروف مقطعات کتنی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں؟ حروف مقطعات 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ حروف مقطعات کی کل تعداد اور بحذف تکرار کتنی ہے؟ کل تعداد 78 ہے جبکہ بحذف تکرار 14 تعداد بنتی ہے۔ سورہ یاسین میں لفظ مبین کتنی بار آیا ہے؟ سورہ یاسین میں لفظ مبین 7 بار آیا ہے۔ ناپ تول میں کمی بیشی کی اخلاقی برائی کس نبی کی قوم میں تھی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ سورہ رحمان میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی بار آیا ہے؟ جواب 31 بار آیا ہے۔ قرآن مجید میں
سورہ اخلاص کا کون سا نمبر ہے؟ 112۔ کس صورت میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے؟ سورۃ النمل۔ کس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ التوبہ۔ تفسیرات احمدیہ کس کی تصنیف ہے؟ تفسیرات احمدیہ ملا احمد جیون کی تفسیر ہے۔ تبیان القرآن کس کی تصنیف ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی تصنیف ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید کی منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ منسوخ آیات کی تعداد 20 ہے۔ الفوز الکبیر کس کی تالیف ہے اور اس کا موضوع کیا ہے؟ الفوز الکبیر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تالیف ہے، جبکہ اس کا موضوع اصول تفسیر ہے۔ بر صغیر قرآن مجید کا سب سے پہلے اردو اور فارسی ترجمہ کس نے کیا؟ اردو ترجمہ شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ، جبکہ فارسی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کیا۔ حدیث کی پہلی باقاعدہ کتاب کس نے مرتب کی؟ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک تالیف کی۔ صحیفہ صادقہ کس صحابی نے مرتب کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن بن صخر۔ شاعر رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اگر راوی میں ضبط کی کمی ہو تو ایسی حدیث کہلاتی ہے؟ حدیث حسن کہلاتی ہے۔ جب ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے تو وہ حدیث کہلاتی ہے؟ ایسی حدیث شاذ کہلاتی ہے۔ جب ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو وہ حدیث کہلاتی ہے منکر۔ فتح الباری اور عمدۃ القاری کے مؤلفین کا نام کیا ہے؟ فتح الباری کے مؤلف ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جبکہ عمدۃ القاری کے مؤلف ہیں علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، اور یہ دونوں کتابیں صحیح بخاری کی شروحات ہیں۔ صحابی کے قول کو کہا جاتا ہے۔ صحابی کے قول کو خبر یا اثر بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث میں شیخین سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔ بخاری شریف کے پہلے باب کا عنوان لکھیے۔ کتاب الایمان باب بدء الوحی، یہ بخاری شریف کے پہلے باب کا عنوان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کس صحابی کو لکھ کر دینے کا حکم دیا؟ حضرت ابو شاہ رضی اللہ عنہ۔ من لا يحضره الفقیہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ابو جعفر محمد بن علی۔ شروحات موطا امام مالک عربی اور فارسی میں شاہ ولی اللہ نے کس نام سے لکھی؟ المصوّع اور دوسری شرح المصفّى ہے۔ المصوّع عربی زبان میں ہے، جبکہ المصفّى فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ تیسیر مصطلح الحدیث کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر محمود الطحان۔ شرح نخبۃ الفکر کس کی تالیف ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن ہجری میں وفات پائی؟ 11 ہجری میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سب سے پہلے قریش کا لقب ملا فہر کو۔ مکہ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش میں شیطان کس روپ میں شامل ہوا؟ شیخ نجدی۔ غزوہ بدر میں قیدیوں سے متعلق فیصلہ کس کی رائے کے موافق ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیٹی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے۔ عام الوفود کس سن کو کہا جاتا ہے؟ عام الوفود 9 ہجری کے سن کو کہا جاتا ہے۔ بیعت رضوان کے موقع پر کس نے بیعت نہ کی؟ جد بن قیس نے بیعت نہ کی۔ فتح مکہ کے بعد کس صحابی کو مکہ کا گورنر اور عامل بنایا؟ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی دی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ فرمایا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز کب اور کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 16 ہجری میں۔ بیت المقدس کب فتح ہوا؟ 16 ہجری میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دارالخلافہ بنایا کوفہ کو۔ عہد بنو امیہ کتنے سال پر محیط ہے اور اس میں کل کتنے خلفاء ہوئے؟ عہد بنو امیہ 90 یا 91 سال پر محیط ہے اور اس میں 14 خلفاء آئے۔ عہد بنو عباس کتنے سال پر محیط ہے اور اس کے کل خلفاء کی تعداد کتنی ہے؟ عہد بنو عباس 508 سال کے عرصے پر محیط ہے جبکہ اس میں 37 خلفاء آئے۔ سندھ کس اموی خلیفہ کے عہد میں فتح ہوا؟ ولید بن عبد الملک کے دور میں فتح ہوا۔ کس خلیفہ نے باغ فدق کو واپس بیت المال میں لوٹا دیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ ابو مسلم خراسانی کو کس نے قتل کروایا؟ خلیفہ منصور عباسی نے۔ شیعہ اسماعیلیہ کا موجودہ پیشوا امام کون ہے؟ آغا خان چہارم۔ البدایہ والنہایہ اور کتاب الشفا کس کی تالیف ہے؟ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی کتاب ہے جبکہ کتاب الشفا کے مصنف قاضی عیاض ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کس صحابی کی طرف منسوب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا انعام عطا فرمایا؟ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے اور بطور تحفہ آپ نے چادر عنایت فرمائی۔ معروف سیرت نگار ڈاکٹر مظہر صدیقی کا تعلق کس ملک سے ہے؟ معروف سیرت نگار ڈاکٹر مظہر کا تعلق انڈیا سے ہے۔ کاتب الواقدی کس کا لقب ہے؟ کاتب الواقدی محمد بن سعد کا لقب ہے۔ کیمیا کا باوائے آدم کسے کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان کو۔ ارسطو اور افلاطون کا باہمی تعلق کیا تھا؟
استاد اور شاگرد کا تعلق تھا۔ القانون فی الطب کس کی تالیف ہے؟ بو علی سینا۔ تمام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ جابر بن حیان کا۔ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، یہ نظریہ ہے بطلیموس کا۔ ابن الہیثم کس علم کا ماہر تھا؟ علم بصریات کا ماہر تھا۔ کشش ثقل کس کی دریافت ہے؟ کشش ثقل نیوٹن کی دریافت ہے۔ تمام اشیاء چار بنیادی عناصر آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے مل کر بنی ہیں، سب سے پہلے نظریہ پیش کیا ارسطو نے۔ لسان العرب کے مصنف ہیں ابن منظور افریقی۔ افعال ناقصہ کی تعداد ہے 17۔ مفاعیل کی تعداد کتنی ہے؟ مفاعیل کی تعداد 5 ہیں، جن کو مفاعیل خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ حروف جارہ کی تعداد کتنی ہے؟ حروف جارہ کی تعداد 17 ہے۔ عربی کا معلم کس کی تصنیف ہے؟ عربی کا معلم مولوی عبدالستار خان کی تصنیف ہے۔ النحو الواضح کس کی تصنیف ہے؟ علی جازم کی اور مصطفیٰ امین کی۔ المنجد کا موضوع اور مصنف کا نام بتائیں۔ لوئس معلوف مصنف، جبکہ یہ عربی لغت کی کتاب ہے۔ حروف ناصبہ اور جازمہ کی تعداد کتنی ہے؟ حروف ناصبہ 4 ہیں، جبکہ حروف جازمہ کی تعداد 5 ہے۔ ترجمہ کریں۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا۔ گوتم بدھ کے شاگردوں کو کہا جاتا ہے۔ گوتم بدھ کے شاگردوں کو بھکشو کہا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ کے موجودہ مراکز کہاں ہیں؟ اسرائیل اور ویٹیکن سٹی۔ عیسائی عید فصح کب اور کیوں مناتے ہیں؟ 15 اپریل فرعون سے نجات کی خوشی میں مناتے ہیں۔ گڈ فرائیڈے سے کیا مراد ہے؟ ایسٹر سے پہلے آنے والا جو جمعہ ہوتا ہے اس کو گڈ فرائیڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عیسائی ایسٹر کا تہوار کب اور کیوں مناتے ہیں؟ 21 مارچ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خوشی میں مناتے ہیں۔ احکام عشرہ کس مذہب کی طرف منسوب ہیں؟ احکام عشرہ مذہب یہودیت کی طرف منسوب ہیں۔ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کس کی تصنیف ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ قریش کے بت لات، منات اور عزا کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ النجم میں ان کا ذکر آیا ہے۔ مکہ میں بت پرستی کا آغاز کس نے کیا؟ عمر بن لحی نے مکہ میں بت پرستی کا آغاز کیا۔ ہندو مت میں دسہرے کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے؟ رام چندر کی فتح، اسی طرح درگا کا جنم اور گنگا کی پیدائش، ان وجوہات کی بنا پر اس تہوار کو منایا جاتا ہے۔ شیو کی بیوی درگا کس کا روپ ہے؟ کالی دیوی کا۔ گرو نانک کا تعلق کس صدی عیسوی سے ہے؟ 15ویں صدی عیسوی سے ان کا تعلق ہے۔ ہندو مت میں گنیش کس چیز کا دیوتا ہے؟ گنیش عقل و دانش اور کامیابی کا دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ ہندو مت میں بھولے ناتھ کس کا روپ ہے؟ شیو کا ایک روپ بھولے ناتھ بھی مانا جاتا ہے۔ حق پرکاش کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ۔ آریہ سماج کا بانی کون ہے؟ آریہ سماج کا بانی دیانند سرسوتی۔ بدھ مت کے مدفن کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدھ مت کے مدفن کو سٹوپا کہا جاتا ہے۔ گاتھا کس مذہب کی کتاب ہے؟
گاتھا یہ زرتشت مجوسیت مذہب کی کتاب ہے۔ جین مت کے بانی کون ہیں؟ جین مت کے بانی وردھمان مہاویر ہیں۔ بائبل میں حضرت مریم علیہ السلام کے خاوند کا نام درج ہے، یوسف۔ عیسائیت میں پروٹیسٹنٹ فرقے کے بانی ہیں مارٹن لوتھر۔ نروان کس مذہب کا عقیدہ ہے؟ بدھ مت کا۔ ثنویت کا عقیدہ ہے زرتشت مجوسیت۔ دعائے ابراہیمی سے کون سا نبی مراد ہے؟ دعائے ابراہیمی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ تالمد کس زبان میں ہے؟ تالمد عبرانی زبان میں ہے۔ اظہار الحق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ رحمت اللہ کیرانوی۔ مصارف زکوٰۃ کس صورت میں وارد ہوئے ہیں؟ سورہ توبہ۔ سائمہ جانور سے کیا مراد ہے؟ ایسے جانور جن کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہو۔ نظریہ آبادی کس نے پیش کیا؟ مالتھیوس نے پیش کیا۔ احتکار کے کیا معنی ہے؟ ذخیرہ اندوزی۔ تلبیہ سے کیا مراد ہے؟ حج کے موقع پر خصوصی کلمات۔ تناجش سے کیا مراد ہے؟ بھاؤ پر بھاؤ لگانا۔ کتاب الاموال کس کی تصنیف ہے؟ ابو عبید قاسم بن سلام کی تصنیف ہے۔ کتاب الخراج کے مصنف ہیں امام ابو یوسف۔ اصل نام یعقوب بن ابراہیم ہے۔ پاکستان میں حدود آرڈیننس کب نافذ کیا گیا؟ 1979 میں حدود آرڈیننس نافذ کیا گیا۔ مصالح مرسلہ کس امام کے نزدیک حجت ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک حجت ہے۔ کس فقہی مذہب میں انسان محض عقل کی وجہ سے مکلف ہے؟ معتزلہ۔ اصول الشاشی کے مؤلف کا نام لکھیے۔ نظام الدین شاشی۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام، سن پیدائش و وفات لکھیے۔ نعمان بن ثابت 80 ہجری پیدائش جبکہ 150 ہجری سن وفات ہے۔ قرآن مجید میں زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2 سال۔ محرمات نکاح کی کل تعداد کتنی ہے؟ محرمات نکاح کی کل تعداد 7 ہے۔ بیوہ اور مطلقہ کی عدت کیا ہے؟ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن جبکہ مطلقہ کی عدت 3 حیض ہیں۔ جلالہ سے کیا مراد ہے؟ وہ جانور جو نجس چیزیں کھائے اور گوشت یا دودھ میں بدبو پیدا ہو جائے، ایسے جانور کو جلالہ کہا جاتا ہے۔ کلالہ سے کیا مراد ہے؟ کلالہ وہ شخص جس کے اصول و فروع نہ ہو۔ قرآن مجید میں جن ورثاء کے حصے مقرر ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ فقہ الاسلامی و ادلتہ کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر وہبۃ الزحیلی کی تصنیف ہے۔ الفقہ علی مذہب الاربعہ کے مؤلف کا نام ہے عبد الرحمن الجزائری۔ زہار اور ایلا کا کفارہ کیا ہے؟ زہار کا کفارہ غلام آزاد کرنا، 2 ماہ متواتر روزے یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ ایلا کا کفارہ غلام آزاد کرنا یا 3 روزے یا 10 مساکین کو کھانا یا کپڑے پہنانا۔ قتل خطا کا کفارہ کیا ہے؟ 100 غلام آزاد اور 2 ماہ کے روزے۔ لعان کا حکم کس صورت میں ہے؟ سورۃ النور میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کی گواہی کو 2 افراد کے برابر قرار دیا؟ حضرت خزیمہ۔ ابن عربی اور ابن العربی سے کون لوگ مراد ہیں؟ ابن عربی ماہر صوفی ہیں۔
ابن عربی مشہور صوفی بزرگ ہیں جبکہ ابن العربی ماہر تفسیر و حدیث تھے۔ فتوحات مکیہ کس کی تصنیف ہے اور اس کا موضوع کیا ہے؟ فتوحات مکیہ ابن عربی کی تصنیف ہے جبکہ اس کا موضوع تصوف ہے۔ علامہ اقبال نے فقہی موضوعات پر خطبات پیش کیے۔ 1929 میں جارج سیل نے قرآن مجید کا ترجمہ کس زبان میں کیا؟ انگریزی زبان میں۔ اخوان المسلمین کا بانی کون ہے؟ حسن البنا۔ تحریک ریشمی رومال کب اور کس نے برپا کی؟ تحریک ریشمی رومال 1913 میں شروع ہوئی اور 1920 میں اس کا اختتام ہوا اور ان کے روح رواں جناب مولانا محمود حسن دیوبندی اور مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ نورسی تحریک کا بانی کون تھا؟ علامہ بدیع الزماں۔ دارالعلوم دیوبند کا سن تاسیس کیا ہے؟ 1866 عیسوی۔ ندوۃ العلماء کا سن تاسیس کیا ہے؟ 1894۔ کشف المحجوب کس کی تصنیف ہے؟ علی حجویری معروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ۔ امین الامت کس کا لقب ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے داعی بنا کر بھیجا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو۔ خلق قرآن کا عقیدہ اپنایا معتزلہ نے۔ قرآن مجید میں کس گروہ کو مباہلہ کی دعوت دی گئی؟ عیسائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کو رزق اور عمر میں برکت کا سبب قرار دیا؟ صلہ رحمی۔ صلح حدیبیہ میں بنو بکر اور بنو خزاعہ کس کے حلیف بنے؟ قریش۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کا مدفن کہاں ہے؟ قسطنطنیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ حیات رہی 48 سال۔ اصحاب کہف کتنے سال غار میں سوتے رہے؟ 309 سال۔ 4 رکعت نماز میں تکبیرات کی تعداد ہوتی ہے 23۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عبادت کو ڈھال قرار دیا؟ روزہ۔ السیاست الشرعیہ کس کی تصنیف ہے؟ علامہ ابن تیمیہ۔ الملل والنحل کس کی تصنیف ہے؟ عبد الکریم شہرستانی کی تصنیف ہے۔ محمد ایٹ مکہ کس کی تصنیف ہے؟ منٹگمری واٹ مشہور مستشرق کی تصنیف ہے۔ قرارداد مقاصد کب اور کس نے پیش کی؟ 7 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان نے پیش کی۔ قرارداد پاکستان کب اور کس نے پیش کی؟ 23 مارچ 1940 کو مولوی فضل الحق نے پیش کی۔ پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا 1973 میں۔ پاکستان میں یوم تکبیر منایا جاتا ہے 28 مئی کو۔ قومی ترانے کے خالق کون ہیں اور کہاں مدفون ہیں؟ حافظ جالندھری لاہور میں مدفون ہیں۔ بر صغیر میں تحریک خلافت کا آغاز اور اختتام کب ہوا؟ 1919 سے اس تحریک کا آغاز ہوا اور 1924 میں اس کا اختتام ہوا۔ بنگلہ دیش کب آزاد ہوا اور اس کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ 1971 میں آزاد ہوا جبکہ اس کی کرنسی کا نام ٹکا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا صدر مقام کہاں ہے؟ ہاگ کے مقام پر واقع ہے۔ پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ 1974 میں۔ USB مخفف ہے یونیورسل سیریل بس۔ SHO مخفف ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر۔ CPAC مخفف ہے
چائنا پاکستان اکنامکس کوریڈور، JIT مخفف ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا۔ اقوام متحدہ کے ممبر ملکوں کی تعداد ہے 192۔ ڈیورنڈ لائن کس سرحد کا نام ہے؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کا نام ہے۔ پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز کون سا ہے؟ نشان پاکستان۔ ضرب عضب کا معنی ہے تلوار سے کاٹنا۔ چائنا کا اعلیٰ ترین فوجی اور سول اعزاز کون سا ہے؟ آرڈر آف اگست فرسٹ، جبکہ سول اعزاز آرڈر آف ریپبلک ہے۔ عبدالستار ایدھی کو کس اعزاز سے نوازا گیا؟ نشان پاکستان۔ قائد اعظم ریزیڈنسی کس جگہ پر واقع ہے؟ زیارت بلوچستان میں۔ اپنی طرف سے درست جوابات کا انتخاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پھر بھی بتقاضۂ بشریت غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سوال غلط ہو تو آپ اس کی نشاندہی کر دیجیے گا، جس پر میں آپ کا بے حد مشکور رہوں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔